بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کا مطلب ہوتا ہے کہ میم کے اوپر سکون ہے، سکون کا مطلب ہوتا ہے میم کے اوپر جزم ہے۔ تو پورے قرآن پاک میں جب بھی میم کے اوپر جزم آ جائے، مطلب میم ساکن ہو جائے، اس کا کیا رول ہے پڑھنے کا اور اس کے کیا ریگولیشنز ہے، ہم نے آج کی ویڈیو میں یہی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ میم ساکن کے کتنے قواعد ہوتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، مطلب 3 رولز ہوتے ہیں۔ اگر میم کے اوپر جزم آ جائے تو میم کو ادا کرنے کے 3 قواعد ہیں، 3 ریگولیشنز ہیں، 3 رول ہے۔ اب باری باری ہم ان کو دیکھیں گے کہ کون کون سے رولز ہیں میم ساکن کے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں میم ساکن کے 3 قواعد کون سے ہیں۔ اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ اس میں پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فرسٹ والا ہے نا اخفاء شفوی، اس میں لفظ استعمال ہوا ہے اخفاء کا۔ مطلب اخفاء کا ٹاپک ہم نے پہلے ریڈ کیا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہوتا ہے، مطلب وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، غنہ خفیف، اس کے اوپر ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ادغام شفوی۔ ادغام کا بھی ٹاپک میں نے سیکنڈ لاسٹ ٹائم میں نے اپلوڈ کیا تھا، اس کے اندر ہم نے ریڈ کیا تھا کہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، مدغم کرنا، اکٹھا کرنا۔ اور اس کے بعد ہے اظہار شفوی۔ اظہار کا بھی ٹاپک میں نے اپلوڈ کیا تھا، اس کے اندر ہم نے ریڈ کیا تھا کہ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا کسی چیز کو، غنے کے بغیر پڑھنا، اخفاء کے بغیر پڑھنا۔ اب اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی، آپ نے نوٹ کیا ہے اس میں ایک لفظ کامن استعمال ہوا ہے، تینوں میں سیم ٹو سیم ایک لفظ استعمال ہوا ہے شفوی کا۔ اب دیکھتے ہیں شفوی کا کیا مطلب ہے۔ شفوی کا جو مطلب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہونٹوں والا، لپس والا یا پھر لبوں والا۔ اب یہ شفوی لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ یہ میم ساکن کے جو قواعد ہے نا، یہاں پر ہم نے صرف ایک ایسا رول ہے جہاں پر ہم نے میم اور با کی بات کرنی ہے۔ جو حرف میم ہے اور جو حرف با ہے نا، ہم نے میم ساکن کے قواعد کے اندر اسی کی بات کرنی ہوتی ہے۔ میم کی بات ہوگی یا پھر با کی بات ہوگی۔ اور میم کو جب آپ ادا کرتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، میم جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے لپس مل جاتے ہیں، میم میم، ٹھیک ہے، آپ کے ہونٹ جو ہے نا خود بخود مل جاتے ہیں۔ اور جب با بھی آپ ریڈ کرتے ہیں، با کو اگر آپ نکالتے ہیں، با کو آپ پڑھتے ہیں، با کو ادا جب آپ کرتے ہیں تب بھی آپ کے ہونٹ مل جاتے ہیں، لپس مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے شفوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہونٹوں والا، مطلب ایسے حروف یا ایسے الفاظ جن کو جب ہم ادا کریں تو ہمارے لپس جو ہے وہ آپس میں مل جائیں، ہونٹ جو ہیں ہم ان کی مدد سے ادا کریں، اس کو کہتے ہیں شفوی۔ کیونکہ میم ساکن کے اندر صرف میم اور با کی ہم نے بات کرنی ہے، اس لیے شفوی ہر کسی کے ساتھ لگا ہے، اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کو باری باری ہم ریڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اخفاء شفوی اور ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ سب سے پہلے باری ہے اخفاء شفوی کی۔ تو اخفاء شفوی کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جب بھی میم ساکن کے بعد، میم ساکن کا مطلب ہے میم جزم والی کے بعد جب بھی حرف با آ جائے گا نا تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے، غنہ خفیف، وہاں پر ہم نے ہولڈ کرنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس میم کے اوپر رکنا ہوتا ہے۔ جس میم کے بعد، میم جزم والی کے بعد اگر با آ گیا ہے تو میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک کے پھر آگے جانا ہے، 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، وَمَا هُمْ، میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم میم کے اوپر غنہ کریں گے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، ٹھیک ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ،
اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا. یہاں پہ دیکھیں آمنا منہم باللہ. منہم میم کے اوپر جزم ہے، مطلب میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے. یہاں پر بھی ہم میم کے اوپر غنہ کریں گے، غنے کے ساتھ اخفا کریں گے، مطلب اس کے اوپر ہم نے رک کے جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے، 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے. آمن منہم باللہ. منہم باللہ. تو پورے قرآن پاک میں جب بھی میم جزم والی کے بعد، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا، وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. اس کو ہم بولتے ہیں اخفاء شفوی. اس کے بعد نیکسٹ ہے ادغام شفوی. تو پورے قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن کے بعد، میم جزم والی کے بعد اگر پھر میم آ جاتی ہے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں، دونوں میم کو ملا کے ہم ایک میم پڑھتے ہیں غنے کے ساتھ. دوبارہ سنیں، اگر میم جزم والی کے بعد، میم ساکن کے بعد دوبارہ پھر میم آ گئی ہے تو وہاں پر دونوں میم کو ہم ملا دیتے ہیں. ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا، ملا دینا، اکٹھا کرنا. تو ہم وہاں پر دونوں میم کو ملا دیتے ہیں اور ہم غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں ان کنتم مؤمنین. یہاں پر دیکھیں ان کنتم، میم کنتم کا جو میم ہے اس کے اوپر جزم ہے اور آگے پھر میم آ گئی ہے. تو یہاں پر بھی ہم دونوں میم کو ملا کے اکٹھا کریں گے، پھر ایک ہی میم پڑھیں گے غنے کے ساتھ. فار ایگزامپل ان کنتم مؤمنین. کنتم مؤمنین. یہ جو کن ہے یہاں پر تو ہم اخفا کر رہے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. کنتم مؤمنین. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو دونوں میم کو ملا کے ایک ہی میم ہم پڑھتے ہیں غنے کے ساتھ. ایک اور مثال دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے انفسکم. انفسکم کا جو میم ہے اس کے بعد اس کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد پھر ایک میم آ گئی ہے. تو اس کو ہم ریڈ کریں گے انفسکم من دیارکم. تو میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے تو غنہ کریں گے دونوں میم کو ملا کے انفسکم کم من دیارکم. ٹھیک ہے، تو پورے قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن کے بعد اگر پھر میم آ جاتی ہے تو وہاں پر دونوں میم کو ملا کے ہم ایک میم پڑھتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں ادغام شفوی. اب تیسرا ہے اظہار شفوی. تو پورے قرآن پاک میں جب بھی میم جزم والی کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے نا، وہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں میم کی آواز کو، مطلب غنے کے بغیر پڑھتے ہیں، ہولڈ نہیں کرتے. تو وہ ہوتا ہے اظہار شفوی. ہم نے اخفاء شفوی کے اندر پڑھا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے. ادغام شفوی کے اندر پڑھا میم ساکن کے بعد پھر میم آ جائے تو غنہ ہونا ہے. اب اظہار شفوی میں یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ہم غنے کے بغیر پڑھتے ہیں، ہولڈ کیے بغیر پڑھتے ہیں، میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اسی کو ہم بولتے ہیں اظہار شفوی. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے قال اسلمت. اسلم لام زبر میم لم، میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن کے بعد تا آ گئی ہے. اب تا جو حرف ہے وہ نہ ہی با ہے اور نہ ہی میم ہے. تو میم ساکن کے بعد یہ میم اور با کے علاوہ جو حرف آیا ہے نا تا، یہاں پر میم کے اوپر ہم غنہ نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے، ہولڈ کر کے نہیں پڑھنا. ہم نے اس کو جلدی سے ادا کرنا ہے ظاہر کر کے میم کی آواز کو. فار ایگزامپل قال اسلمت. اسلمت، اسلم نہیں کرنا. تو پورے قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے نا، وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، غنے کے بغیر پڑھتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں اظہار شفوی. ایک اور مثال دیکھیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي.
ہم کا جو میم ہے اس کے اوپر جزم ہے، مطلب وہ ساکن ہو گیا ہے، میم ساکن کے بعد آگے فا آ گئی ہے، تو ہم نے پڑھا ہے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، مطلب میم کی اصل آواز کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، غننے کے بغیر پڑھنا ہے، اخفاء کے بغیر پڑھنا ہے ہم نے۔ تو یہاں پر ہم اس کو ریڈ کریں گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہم فی، ہم نہیں کرنا ہم نے، ہم فی شقاق۔ تو اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ پورے قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو وہ اظہار شفوی ہوتا ہے، اور پورے قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن کے بعد اگر میم آتی ہے تو ہم دونوں میم کو ملا دیتے ہیں، غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کو ہم ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور پورے قرآن پاک میں جب بھی میم ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے وہاں پر ہم غنہ کر کے، اخفاء کر کے، مطلب اس کے اوپر تھوڑا سا ہم ہولڈ کر کے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں اخفاء شفوی۔ بالکل آسان ہے، مشکل تو ہے ہی نہیں ہے کہ اخفاء شفوی کے اندر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے اور ادغام شفوی کے اندر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، لیکن اظہار شفوی کے اندر ہم نے غنہ بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔